اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایبسولوٹلی ناٹ ہے، یعنی عمران خان کی رہائی ایبسولوٹلی ناٹ، ملٹری ٹرائل پر انٹرنیشنل پریشر ایبسولوٹلی ناٹ، ڈیل ہو چکی ہے۔ عمران خان 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے قیام سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ عمران خان اپنے پارٹی رہنماؤں کی رہائی کے حوالے سے بھی دستبردار ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، یہ فراز این بی نیوز، میں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان بہت بڑی ڈیل ہو چکی، اور اس ڈیل میں کس نے کیا کھویا، کس نے کیا پایا، آج کے ویلاگ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس جو فائنل ڈیل جو اس وقت فائنل مراحل میں داخل ہو چکی ہے، وہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ یہ ڈیل، یہ مذاکرات یا یہ مفاہمتی عمل کن امور یا کن نکات پر اس پر ڈیڈ لاک پایا جا رہا ہے، اس پر بھی میں آپ کو آج کے ویلاگ میں تفصیل سے بتاؤں گا، اور میں بتاؤں گا کہ اسی ڈیل کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی ممکنہ طور پر کب تک ہو سکتی ہے، اور پی ٹی آئی کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ملٹری ٹرائل سے نہیں گزاری گئی، ان کو کتنے دنوں میں رہائی مل سکتی ہے، اور جو عمران خان کو اس ڈیل سے کیا کیا ملنے جا رہا ہے، اس پر بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور پھر ہم ایک جائزہ لیں گے کہ گزشتہ روز جو ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بریفنگ دی تھی، اس بریفنگ میں اس ڈیل کے حوالے سے کون کون سے اشارے دیے تھے، اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی عمران خان کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ کب سے چل رہے ہیں، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما کیا کہہ رہے ہیں، اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور بتاؤں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے بعد پی ٹی آئی نے باضابطہ طور پر ایک محتاط رد عمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ محتاط رد عمل ان کا سامنے آیا ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ جو رد عمل ہے یہ پی ٹی آئی کی روایات کے برعکس ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ قوتیں کون سی ہیں جو چاہتی ہیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہر حالت میں ہونا چاہیے، اور ان عمران خان کے ملٹری ٹرائل سے ان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تمام امور آج کے ویلاگ میں شامل ہوں گے۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئکن دبا دیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو لے چلوں جو ڈیل کے جو چیدہ اہم امور ہے اس طرف، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جو میڈیا کو بریفنگ دی تھی، اس میں کچھ چیزیں ایسی دی کہ ایک تاثر تو پہلے یہ نکل رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایبسولوٹلی ناٹ ہے، یعنی عمران خان کی رہائی ایبسولوٹلی ناٹ، ملٹری ٹرائل پر انٹرنیشنل پریشر ایبسولوٹلی ناٹ، اور اگر عمران خان کو ٹرائی کرنا ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ جی کر سکتے ہیں۔ اس لیے پی ٹی آئی کے حوالے سے یا بانی پی ٹی آئی عمران خان کا نام لیے بغیر جس طرح کی چارج شیٹ کی گئی تھی وہ میں آپ کو صبح کے ویلاگ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تاہم انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ان سوال پوچھا گیا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے جواب نہیں دیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، اور انہوں نے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر عمران خان کا نام بھی نہیں لیا تھا، اور انہوں نے 26 نومبر جس کو سیاسی دہشت گردی قرار دے رہے تھے، اس میں بھی براہ راست نہ عمران خان کا نام لیا گیا، اور نہ ہی اس جو ایک منتشر قسم کا ایک مسلح جتھا کے پی کے سے روانہ ہوا تھا وفاق پر حملہ آور ہونے کے لیے، ان کی قیادت کرنے والے علی امین گنڈا پور یا پھر بشرا بی بی تک کا بھی نام نہیں انہوں نے لیا تھا۔ ایسا بھی کوئی تاثر انہوں نے نہیں دیا اپنی پریس بریفنگ میں کہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دلانے کا کوئی عمل شروع ہونے جا رہا ہے یا کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایسا ارادہ رکھتی ہے۔ تاہم انہوں نے جن الفاظ کا چناؤ کیا وہ الفاظ اپنے آپ میں ایک وسیع مفہوم رکھتے ہیں، جس کو سیاسی یا پھر جو ایک سفارتی لینگویج ہے اس میں اس کو تھریٹ بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کسی کو بھی انڈر پریشر لانے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کریں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک اعصاب کی جنگ ہے، اور جس طرح کی باتیں کی گئیں وہ ایک اعصابی
کہ جو ایک جنگ کا یا اعصابی جنگ کی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی سوال کرنے پر یہ بھی نہیں بتایا کہ عمران خان سے کس رینک کے افسران مذاکرات کر رہے ہیں اور کن امور پر بات چیت ہو رہی ہے یا کن امور پر بات چیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو مجموعی طور پر پریس بریفنگ تھی، اس پہ تو ظاہر ہے کل سے ڈیبیٹ چل رہا ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، لیکن لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس بریفنگ پر پی ٹی آئی کا ایک محتاط رد عمل سامنے آیا ہے، اور یہ محتاط رد عمل اس ڈیل کی نشاندہی کرتا ہے جو عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہو چکی ہے۔ اس ڈیل کے تحت عمران خان کب تک باہر آ رہے ہیں میں آپ کو ایکوریٹ چیزیں بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایک محتاط رد عمل سامنے آیا ہے یا جو ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی کی طرف سے، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے ریاست کی پالیسیوں کا اثر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کیا ہے اور اختلاف رائے کو ریاست مخالف قرار دینے کے رجحان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے متنبہ کیا کہ اس طرح کے اقدامات تنازعات اور لاقانونیت کو ہوا دیتے ہیں۔ فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پارٹی قیادت نے اسے روایتی اور غیر تبدیل شدہ موقف قرار دیتے ہوئے اظہار رائے کی آزادی اور آئینی انصاف کی ضرورت پر زور دیا۔ تفصیلی پریس ریلیز میں کہا گیا کہ عدالتی معاملات میں فوجی عدالتوں کے استعمال کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے آئینی نظام پر مضر اثرات کے بارے میں بھی خبردار کیا گیا ہے۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ انصاف کو شفاف آزادانہ طور پر چلایا جانا چاہیے جو پہلے طے شدہ تصورات یا بیرونی دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے، جبکہ دنیا فوجی عدالتوں کے فیصلوں کی بجائے آزاد آئینی عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کرتی ہے۔ پریس ریلیز میں سڑکوں کی بندش اور پرامن مظاہرین کی گرفتاریوں سمیت جمہوری حقوق پر حملہ قرار دینے کی بھی مذمت کی اور 9 مئی سے متعلق کہنا تھا کہ یہ مسئلہ پریس کانفرنس یا بیان بازی کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا۔ انڈائریکٹ وے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن چاہیے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ملک میں ایک خوفزدہ افراتفری کا ذمہ دار ناقص ریاستی پالیسیوں اور بیانیہ ہے، یہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ ریاست کی سوچ اور طرز عمل میں بنیادی تبدیلی پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ریاست کا غیر حقیقی اور تفرقہ انگیز نقطہ نظر اداروں اور عوام کے درمیان تصادم پیدا کر رہا ہے۔ ملک اور 24 کروڑ عوام ریاستی مشینری کی غلط ترجیحات کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، اور انہوں نے اس چیز کا بھی جو ہے اپنا اشارہ دیا کہ وہ بھاری ہتھ کنڈوں پر انحصار کرنے کی بجائے عوامی شکایت کا ازالے اور اتحاد کو فروغ دینے پر توجہ دے۔ یعنی ایک محتاط، یعنی پہلے جو پی ٹی آئی جس طرح چڑھ دوڑتی تھی، جس طرح ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو میر جعفر، میر صادق، نیوٹرل، جانور اور پتہ نہیں مطلب ڈرٹی ہیریز اور پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازتی تھی، لیکن اب کم سے کم یہ معاملہ سیدھا ہو چکا ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کافی عرصے سے مذاکرات چل رہے ہیں، اور میں آپ کو متواتر اپنے ویلاگز میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ ایک ایسا اسٹیج ہے یا ایک ایسی جگہ ہے جہاں حکومت سے ہٹ کر بھی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ گزشتہ شب پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت انہوں نے کہا کہ مقتدرہ کے ساتھ ہمارے کئی بار مذاکرات ہوئے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کئی بار مذاکرات ہوئے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے فیسلیٹیٹ بھی کر رہی ہے، اور اس وقت جو میرے ذرائع کی اطلاعات ہیں ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل ہو چکی ہے۔ اب میں آپ کو جو نکات میں نے ترتیب سے رکھے نا، اس ترتیب سے میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ ڈیل ہو چکی ہے، لیکن چند نکات پر ڈیل ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ وہ نکات یہ ہیں کہ عمران خان کسی تحریری معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی جو ڈیل فائنل ہوئی ہے یا فائنل ہونے جا رہی ہے، یوں سمجھ لیں کہ فائنل ہو چکی، لیکن عمران خان
اس ایگریمنٹ پر کسی قسم کے دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ عمران 9 مئی اور 26 نومبر پر زبانی طور پر تو معافی مانگ چکے ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی ویڈیو بیان ریکارڈ نہیں کروانا چاہتے۔ تاہم جو ڈیل ہوئی ہے اس پر عمل درآمد کافی حد تک شروع ہو چکا ہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی قیامت کی نشانی رونما ہوئی تھی کہ جس میں اپنا اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کے دوران صحافی کے سوال پر عمران خان نے کہا تھا کہ حکومت نے ملکی معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ تاہم انہوں نے پھر تھوڑی سی ڈنڈی ماری کہ اس کو بہت بڑی کامیابی بھی نہ سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس پر اور بھی بہت ساری چیزیں، جن میں مثال کے طور پر اس وقت آپ دیکھ لیں تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا جو ایک چل رہا تھا سلسلہ وہ کافی حد تک تھم چکا ہے۔ جو ان کے جو مختلف لوگ جو زہر اگلا کرتے تھے وہ بھی کافی حد تک اس میں بھی کمی آئی ہے۔ آپ دیکھیں تو عمران خان اس حوالے سے بھی ایک پیغام ریکارڈ کروانا نہیں چاہتے جس میں اپنے دونوں مطالبات سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ اس ڈیل کے نتیجے میں عمران خان جوڈیشل کمیشن 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کے قیام سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ عمران خان اپنے پارٹی رہنماؤں کی رہائی کے حوالے سے بھی دستبردار ہو چکے ہیں۔ عمران خان نے تاہم فیس سیونگ کے لیے اتنا کہا ہے کہ جو سول ڈس اوبیڈینس ہے یعنی سول نافرمانی کی تحریک تو جاری رہے گی، لیکن پی ٹی آئی اس پر کوئی زور نہیں دے گی۔ یعنی یہ ہماری فیس سیونگ ہے کہ ہم اس کو واپس نہیں لے سکتے، بس ہو گیا تو ہو گیا، اب ہم زور ہی نہیں دیں گے تو کریں گے کیا۔ تو اس کے علاوہ اب اس ڈیل کے نتیجے میں عمران کو مل کیا سکتا ہے؟ اس ڈیل پر غیر اعلانیہ عمل درآمد تو شروع ہو چکا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور بہت ساری چیزیں لیکن یہاں پر میں آپ کو آج بتا دوں کہ عمران خان آئندہ سال 2025 پہلی سہ ماہی عمران خان کی رہائی کی سہ ماہی ہے۔ عمران خان کو اس میں 2025 میں جون اور جولائی سے پہلے عمران خان کو رہائی مل جائے گی، لیکن اس کے حوالے سے دیگر جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے ان کو بھی عدالتوں سے ریلیف ملے گا، اور اس ایگریمنٹ کے تحت بشرا بی بی کو یا عمران کی بہنوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ عنقریب عمران کی بنی گالہ منتقلی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ یہ سب کچھ عدالتوں کے ذریعے کروایا جائے گا۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 6 جنوری کو کہا جا رہا آئے گا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ اگر وہ فیصلہ آتا ہے تو اس سے یہ ڈیل ڈسٹربڈ ہو سکتی ہے، اس سے جو پی ٹی آئی اور حکومت لیول پر مذاکرات چل رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو میں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان جو حکومتی سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں پارلیمان کے جو نظام ہے یا جو پارلیمانی سسٹم ہے اس میں کیسے چلنا ہے، اس کو سموتھ کیسے چلنے دینا ہے، اور اس میں جو بھی ترامیم آئیں گی 27ویں آئینی ترامیم کے حوالے سے ان میں کیسے ایک دوسرے کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے، یہ چیزیں طے پائیں گی۔ ان میں یہ سیاسی امور نہیں ہوں گے۔ ہاں البتہ ان نکات پر جو پی ٹی آئی نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کیا ہے اس پر تھوڑی بہت سیاست ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس پر کوئی بات چیت اس سے آگے تک نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کہیں اور ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ بات تو دونوں فریقین کی طرف سے بہتر انداز میں کی جا رہی ہے کہ ملٹری ٹرائلز اور جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پر جو سزائیں ہوئی ہیں 85 لوگوں کو، یہ معاملات اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس بریفنگ دی گئی اس میں جو نکات اٹھائے گئے وہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جاری مذاکرات کے عمل کو سبوتاژ نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے، کیونکہ دونوں طرف کے فریقین مذاکرات چاہتے ہیں، تھک چکے ہیں، دونوں فریقین تھک چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک فریق ایسا بھی ہے جو چاہتا ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ خود پی ٹی آئی کے اندر وہ ایک حلقہ ہے جو پاکستان میں موجود نہیں ہے، جو برطانیہ اور امریکہ میں وہاں پر براجمان ہے، وہاں پر بیٹھے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے بیانیے پر دھندا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے بیانیے پر کاروبار کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں جو بڑے لاشیں گرتی ہیں، پی ٹی آئی میں سانحات ہوتے ہیں، پی ٹی آئی میں جتنے بڑے ایشوز ہوتے ہیں اس پر وہ کشکول لے کر بھاگ پڑتے ہیں کہ جلدی کرو ہمیں چندہ دو۔
یہ وہ چندہ گروپ ہے پی ٹی آئی کا جو باہر بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو۔ وہ کیوں چاہتا ہے؟ اس کی ایک لاجک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا تو اس حوالے سے ان کو پاکستان کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا۔ ان کو موقع ملے گا کہ پاکستانی ریاست کو کس طرح ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ پاکستان عمران خان کے جو انتظامیہ تھی، عمران رجیم میں بیسیکلی وہ سی آئی اے کے ایجنٹ تھے، وہ سی آئی اے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق نہیں ہے ہم پولیٹیکل سسٹم سے، نہ وہ کبھی پہلے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ رہے ہیں، نہ انہیں ایسی کوئی سیاست کرنا آتی بھی ہے، چاہے وہ شہباز گل ہو۔ قصوری کو دیکھ لیں نا، کیا نام تھا اس کا، سوری، قاسم سوری، وہ کہاں بھاگ رہا ہے؟ امریکہ کے پاس بھاگ رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ایرک ٹرمپ کو کہو کہ عمران خان کے حوالے سے ایک ٹویٹ کر دے، ڈونلڈ ٹرمپ کو کہو کہ ریلیز عمران خان کا ایک ٹویٹ کر دے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں، یا جس طرح کی ٹویٹس کر کے رچرڈ گرنیل کو بتا رہے ہیں کہ یہ پیسے پاکستان نے آپ سے لیے ہیں، ان کا آڈٹ کرواؤ۔ تو گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی قیمت جو پاکستان نے چکائی ہے، کیا اس کے سامنے جو امریکہ نے دیا ہے یہ پیسے کافی ہیں؟ دہشت گردی کا ان دنوں، اگر آپ یہ ایک چارٹ آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ لیں کہ اس وقت دہشت گردی کا گراف کتنی شدت سے اور کتنا اوپر چلا گیا تھا، یہ صرف ایک گراف آپ کو بتا سکتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی جو وار اگینسٹ ٹیرر تھی اس کی کتنی بھاری قیمت چکائی تھی۔ اور بھاری قیمت چکائی تھی اس لیے کہ اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ سلسلے کچھ اور تھے۔ اس کے بعد کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو میں کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی ہے انہوں نے ایک بہت بڑا اشارہ دیا اپنی پریس بریفنگ میں، جو انہوں نے پی ٹی آئی کے معاملات کو 2014 سے اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2014 سے لے کر موجودہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے پہلے تک، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ تک جس طرح کی پالیسیز بنائی گئی، جنرل فیض یا پھر جو اس وقت کی اپنا آئی ایس آئی تھی، انہوں نے جو کچھ کیا، دھرنوں میں جو کچھ کیا، لانگ مارچ میں جو کچھ کیا، یا جنرل عاصم منیر صاحب کی تعیناتی رکوانے کے لیے جس طرح لانگ مارچ کیے گئے، جس طرح کی منصوبہ سازی کی گئی، وہ تمام فوجی جرنیلز پکڑ میں آ رہے ہیں۔ یہ اصولی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ احتساب ہوگا اور بہت کڑا احتساب ہوگا، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک بار سخت احتساب ہو تاکہ ملک کسی پٹڑی پر چل پڑے اور اس کو کوئی ڈیریل نہ کر سکے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔